बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। फरहान एजाज जी सिटी प्रेस क्लब से अपना हफ्ता वाराना प्रोग्राम साइलेंट फाइज लेकर हाजिर हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने जो गुज़िश्ता मेरे व्लॉग्स हैं उनको सराहा। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये अप्रिसिएशन जो है वो हौसला अफजाई का जो है वो बायस बनी है। आज के प्रोग्राम जिसमें साइलेंट फाइज में मैं इंसानी स्मगलर्स के हवाले से जो है वो बात करने लगा हूँ, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान के जो मुआशी सूरत हाल है वो इंतहाई जो है वो इस वक्त परेशान है। हर शख्स जो है वो बेहतर मुआश के लिए परेशान है। उसका कोशिश होती है कि जी मुझे बेहतर से बेहतर रोज़गार मिले, लेकिन चूँकि पाकिस्तान ख़ुसूसन हमारे एरिया में जो रोज़गार के सिलसिले हैं वो बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से जो है वो लोग यहाँ के जो मकीन हैं वो परेशान रहते हैं। और जब वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो उनको नज़र आता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है उनके हालात बहुत बेहतर हैं। उनके घर पक्के हैं, घर में गाड़ी खड़ी है, उनके बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। तो लामहल्ला जो बाकी यहाँ पे मुकीन लोग हैं उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हम भी किसी ना किसी बाहर के मुल्क में जाके सेटल हों और अच्छे रोज़गार से अपने और अपने अहल खाना को जो है वो उससे उनकी परवरिश कर सकें, उनको बेहतर सहूलियत जो है वो मुहैया कर सकें। क्योंकि इन मुआशी सूरत हाल में जब यहाँ पे लोग परेशान हैं तो ये एक मार्केट बन चुकी है। और देखने में ये आया है कि बैरून मुल्क भेजने के लिए यहाँ पे जो इंसानी स्मगलर्स हैं वो इंतहाई जो है वो दिलकश दिल फरेब कंपेन लेकर, वो सोशल मीडिया की कंपेन हो या सीना ब सीना वो कंपेन हो, वो लेकर चलते हैं। वो लोगों को यूरोप की रंगीनियाँ, बेहतर मुआश, अच्छे ममालक में जो है वो रोज़गार, लाखों रुपये आमदन का झांसा देते हैं। और देखने में ये आया है कि इन झांसों की बदौलत अक्सरियत जो लोग हैं वो अपने ख्वाब बेचते नज़र आते हैं। वो नौजवान जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश लेकर चलते हैं, अक्सर वो अपनी आबाई ज़मीन, अपने घर में मौजूद किसी जानवर को या वालदा या बहन का जो जेवर है उसको बेचते हैं। वो बेचने के बाद जब इन एजेंट्स नुमा जो भेड़िए हैं इनके पास जाते हैं तो वो इनको एक ख्वाब दिखाते हैं कि बस 10 15 20 दिन की बात है और आप जो है वो जो चीज़ें बेच के आए हो ये तो महीना 2 महीने में वापस आ जाएंगी। और इस झांसे में आकर वो अपनी तमाम रकम जो है वो इस एजेंट नुमा इंसानी स्मगलर के हवाले कर देता है। अब अक्सरियत में होता ये है कि ये जो इंसानी स्मगलर हैं वो पासपोर्ट ले लेते हैं, रकम ले लेते हैं, और उसके बाद जब इनका मकसद पूरा हो जाता है तो इनके मोबाइल ऑफ मिलते हैं। इनके दरमियान जो पड़े हुए लोग होते हैं वो दौड़ भाग करते हैं कि वो ढूंढते हैं, और आखिरकार ये कोशिश नाकाम होती है और बैठ जाते हैं कि जी एजेंट भाग गया, एजेंट फ्रॉड कर गया। इस तरह की बेशुमार जो मसाले हैं वो हमारे सामने हैं, हमारे पास मौजूद हैं कि कैसे इन एजेंट्स ने, कैसे इंसानी स्मगलर्स ने इन नौजवानों के, इन लोगों के ख्वाबों को जो है वो इस तरह झंझोड़ा है कि ये लोग नफसियाती मरीज़ हो चुके हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सिलसिला यहीं पर मौकूफ़ नहीं होता। होता क्या है? होता ये है कि जैसे ही हमें पता चलता है कि फ़लाँ गाँव का नौजवान बैरून मुल्क बहुत ज़्यादा सेट है, तो हम उसके अहल खाना से रब्ता करते हैं कि हमारे भी बच्चे को बाहर भेज दिया जाए। इतना मजबूर किया जाता है कि वो शख्स किसी और शख्स को कहता है कि इनको बाहर ले आओ। और अक्सर ऐसे होता है कि जिसको कहा जाता है वो एजेंट नुमा शख्स जो है वो अपना माल लूटने के बाद गायब हो जाता है, और घरों में लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं कि फ़लाँ शख्स ने हमारे से हमारे बेटे को बाहर ले जाने के लिए पैसे लिए थे, अब वो गायब है। लेकिन वो जिसके ज़रिए पैसे गए होते हैं वो खुद परेशान होता है कि मैंने किसके ज़रिए ये काम किया है। और फिर ये भी होता है कि यहाँ से जो जाने वाले, मेरे सामने अभी एक ताज़ा तरीन मिसाल मौजूद है। मेरे एक जानने वाला बैरून मुल्क, उसको कहा गया कि जी इतने पैसे दो और हम तुम्हें जो है वो बाहर के मुल्क लेके जाएंगे, तुम्हारा काम वहाँ पे एक मेसन का होगा, मिस्त्रियों का होगा, 8 घंटे तुमने नौकरी करनी है और तुम्हें इतने हज़ार जो है वो वहाँ की रकम दी जाएगी जो पाकिस्तान के इतने लाख बनते हैं। लेकिन जैसे ही वो शख्स बाहर जाता है, 1 2 दिन के बाद उसको कहा जाता है कि तुमने मिस्त्री का काम नहीं करना, तुम्हारा काम लोडिंग अनलोडिंग का है। वो ज़रा थोड़ी सी टफ जॉब है उस हवाले से, और उसके पैसे भी कम हैं। उसको कहा गया कि कुछ दिन काम करो, कुछ दिन के बाद तुम्हें असल तुम्हारी नौकरी पे लगा दिया जाएगा।
ہفتے مہینے گزرتے ہیں لیکن وہ وہی نوکری جو ہے وہ اس کو لوڈنگ ان لوڈنگ کی جاتی ہے. وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جی میرا ویزا تو آپ نے میسن کا کہا تھا، آپ نے مجھے لوڈنگ ان لوڈنگ پہ کیوں لگا دی ہے. بات تلخی پہ جاتی ہے، تلخی سے لڑائی پہ جاتی ہے، لڑائی سے اس کے بعد تشدد پہ آتی ہے. یہاں بھی مسائل بنتے ہیں، وہاں بھی مسائل بنتے ہیں. اسی طرح نوجوانوں کو جو ہے وہ بیرون ملک جو ہے وہ جھانسے دیے جاتے ہیں کہ آؤ تمہیں جو ہے وہ بڑی اچھی نوکری دیں گے. اکثر ایجنٹس بھاگ جاتے ہیں. اب اس کے علاوہ جو مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک اور میرے سامنے سٹوری ہے جو میرے سامنے آئی ہے کہ ایک ایجنٹ نے یہاں پہ موجود ایک شخص کو کہا کہ تم اتنے بندے ساتھ اپنے ارینج کر لو، پھر آپ لوگوں کا گروپ باہر لے کے جائیں گے. اس شخص نے اپنے ملنے ملانے والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو ساتھ ملانا شروع کر دیا. 2.5 کروڑ کے قریب جو رقم ہے وہ اس ایجنٹ کو دی جاتی ہے، اس مڈل مین کے تھرو، جس کو خود بھی خواب دکھایا گیا تھا کہ تم باہر آؤ گے، تمہارے ساتھ اتنے ساتھی ہوں گے، تمہارا ویزا فری ہو جائے گا، تم یہ لوگ اکٹھے کرو. 2.5 کروڑ لے کے وہ ایجنٹ غائب ہے. آئے روز جو ایف آئی اے کا انسانی سمگلنگ کا اور یہ جو ویزے ہیں وہاں پہ کمپلینٹس لانچ کی جاتی ہیں کہ جی فلاں شخص اتنے پیسے کھا گیا، فلاں شخص بھاگ گیا. میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر، انٹرنیٹ کے وسائل موجود ہیں. عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ کافی چیزیں چیک کی جا سکتی ہیں. باہر جانا کوئی بری بات نہیں. میرا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ باہر نہ جائیں، آپ بالکل باہر جائیں، لیکن مستند ذرائع جو ہیں وہاں سے باہر جائیں. آپ جب کسی کو پیسے دینے لگتے ہیں تو پہلے یہ چیک کر لیں کہ اس کی گارنٹی دینے والے شخص کو بھی اس کے اوپر گرم موجود، اگر وہ بھاگ جائے تو اس کو قابو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر کوئی کمپنی کا آ رہی ہے تو آپ انٹرنیٹ کے اوپر اس کمپنی کا جو لائسنس ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کنسلٹنسی والے کو دیتے ہیں پیسے کہ جی ہمارے بچے کو یا ہمارے بھائی کو باہر بھیجو، اس کا بھی چیک کیا جا سکتا ہے. ایف آئی اے کی جو ہیلپ لائنز ہیں وہاں پہ بھی موجود ہیں کہ جو رجسٹرڈ لوگ ہیں. رجسٹرڈ لوگ جو ہے وہ یقیناً تھوڑے مہنگے ضرور ہوتے ہیں، ان کا پروسیس تھوڑا لمبا ضرور ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ رقم ڈوبنے کا خدشہ نہیں ہوتا. یہ جو ہم لوگ عام لوگوں کو جو جس طرح یہ دہاڑی دار لوگ بنتے ہیں، کوئی بھی سیزنل جو ہے وہ کام آتا ہے تو وہ اس طرح کا روم دھاڑ لیتے ہیں. اس طرح سیزنل ایجنٹس بھی ہوتے ہیں جن کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، پھڈا ڈال جائے، کوئی بات نہیں، ہم لوگ کچھ عرصہ فون رکھیں گے، کچھ عرصہ بند رہیں گے یا باہر رہیں گے تو کیا ہوگا، ایک لمبی چوڑی رقم تو ہمارے ہاتھ آ جائے گی. تو میں آپ سے اس پروگرام کے توسط سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ بھی ایک ایسی فائل ہے جو سائلنٹ فائلز ہے کہ لوگوں کے ہاں ثبوت نہیں ہوتے، لوگ دن بہ دن ذلیل ہو رہے ہیں. اس ساری صورتحال کے پیش نظر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمیشہ باہر جانے کے لیے کسی مستند جو ہے وہ ایجنٹ یا کمپنی کا سہارا لیا جائے. وہاں پہ جو مقیم لوگ ہیں ان سے رابطہ کر لیا جائے. ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ باہر کے ممالک میں مقیم ہے اور وہاں کے حالات کو بہتر جانتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ کو یہ خواب دیا جائے کہ آپ نے باہر جانا ہے اور وہاں پہ درختوں سے پیسے جو ہے وہ اتارنے ہیں اور گھر والوں کو بھیجنے ہیں. اور میں اس کے ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ خدا را وہ والدین جو گاؤں میں موجود یا شہر میں موجود کسی کی بڑی کوٹھی، کار، بنگلہ اور نمود و نمائش دیکھ کر اپنے بچوں کو کسی نہ کسی شکل میں باہر بھیجنے پر جو ہے وہ اکساتے ہیں، ان کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ کا بچہ بہت قیمتی ہے. اس بچے کے لیے آپ بہتر مستقبل کا ارینجمنٹ کریں، اس کو اچھے نمائندے کے ذریعے باہر بھیجیں. تھوڑا ٹائم لگے، تھوڑی سی کنسلٹنسی فیس دے لیں، تھوڑے سے معاشرہ میں موجود باشعور لوگ جو ہیں ان سے رابطہ کر لیں. یہ نہ ہو کہ اس مثال کے مطابق کہ جب تک لالچی لوگ زندہ ہیں، جھوٹے جو ہیں ان کا کاروبار چلتا ہے، تو جھوٹے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے اپنے بچوں کا مستقبل خراب نہ کریں. کچھ لوگ تو یہاں تک کیا کہ وہاں پہ جاتے ہیں، میرے سامنے بے شمار مسالے آتی ہیں کہ سابقہ ادوار میں بھی ایسے ہوا ہے کہ یہاں سے کسی نہ کسی بیرون ملک، خلیجی ملک میں نوجوان کو لے جایا گیا، وہاں پہ جا کر اس کے کریڈٹ کارڈ بنوا کر ان کو استعمال کر کے ان کو ڈیفالٹر کر کے واپس ملک میں بھیج دیا گیا اور دوبارہ وہ باہر کے ممالک میں جانے کے قابل نہیں رہتے. اسی طرح کچھ ممالک میں ان نوجوانوں کو لے جا کر سائبر کرائم جو ہیں ہمارے ان میں انوالو کیا گیا ہے. وہاں پہ ان کو سزائیں، وہاں پہ ان کو بلیک لسٹ ہونا، ان کے لیے پریشانی، جیلیں، یہ سارا کچھ ان کا مقدر بنتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر ہنر والے جو لوگ ہیں
ان کو باہر کے ممالک جو ہے وہ سفر کرنا چاہیے، ان کو اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، ان کو مستند لوگوں سے رائے لینی چاہیے، اور معاشرہ میں جو موجود لوگ ہیں جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں ان سے رائے ضرور لینی چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کسی کو بتائیں گے تو شاید ہمارے بچے کو نظر نہ لگ جائے، حسد کی وجہ سے وہ باہر نہ جا سکے، لیکن وہ اس نظر سے بچنے کے لیے، اس حسد کے سے بچنے کے لیے ان باشعور عقل مند اور جو معاشرے میں تھوڑے سے تیز لوگ ہوتے ہیں ان سے بھی چھپاتے ہیں، اور بعد میں پریشانی جو ہے وہ لے کر گھومتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ہمارے بچے کے لیے یہ مسائل ہو گئے۔ تو آپ کو باہر جانے سے پہلے، بھجوانے سے پہلے یہ تصدیق کرنا ہوگی کہ آیا ہمارا ایجنٹ جو ہے وہ مستند ہے، گورنمنٹ کے اداروں نے اس کو اتھرائز کیا ہوا ہے، جہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں وہاں پہ ویسی نوکری موجود ہے، اس کا مستقبل محفوظ ہے، اگر اس کو جس شعبے میں بھیجا جا رہا ہے وہ اس شعبے کے قابل ہے۔ اس طرح کی بے شمار جو کہانیاں ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں۔ آج کا سائلنٹ فائل کا یہ پروگرام بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ یہ باور کرا سکیں کہ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے آپ کو بہترین فیصلہ کرنا ہے۔ یہ زندگی سے، جان سے جڑا ہوا ہے، آپ کے مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کے بچے نفسیاتی مریض بنیں اس سے پہلے ان کے لیے بہتر بندوبست کر سکیں۔ یقیناً آج کا جو یہ میرا پروگرام ایک مکمل پروگرام نہ ہوگا، اس میں بے شمار چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرنے والی ہوں گی، اسی لیے آج کے پروگرام کو جو ہے میں نے انسانی سمگلر کے حوالے سے پارٹ 1 جو ہے اس حوالے سے نشر کر رہا ہوں۔ میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس جو سٹوریز ہیں، یا آپ کے پاس اچھے طریقہ کار ہیں، یا آپ کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں جن سے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ان کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے، تو لازمی ہمارے ساتھ شیئر کریے گا تاکہ ہم لوگ آگاہی بھی دے سکیں، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں جو یہاں پہ ایجنٹس کے رول میں آ کر ہمارے اوپر جو ہے وہ یہ وار کرتے ہیں اور ہمارے خوابوں کو جو ہے وہ توڑتے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کے بعد نظر بھی نہیں آتے۔ تو ضرور ہمیں ہمارے کمنٹ سیکشن میں یا ہمارے نمبرز پر رابطہ کریں اور ہمیں ان لوگوں کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ معاشرے میں موجود ان مجرموں کو ہم لوگ قانون کے حوالے کر سکیں۔ تو بہت شکریہ، اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے گا، اور ہمارے لیے جو ہے وہ دعا کیجیے گا، ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ آپ کے توسط سے یہ پروگرام کسی کے کانوں تک پڑ جائے، کوئی اس کو دیکھ لے اور وہ بہتر فیصلہ لے سکے۔ بہت شکریہ جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔